طریقے سے ہمارے یہاں ایک چیز ہے امام باڑہ. بھائی امام باڑہ آپ کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ امام باڑہ جو شبد ہے، امام باڑہ جو ورڈ ہے یا امام باڑہ جو جگہ ہے، اس کا تعلق تو اہل سنت سے ہے ہی نہیں ہے، سنی مسلمان سے ہے ہی نہیں ہے. یہ تو شیعہ کی چیز ہے، یہ تو شیعہ کے یہاں ہوتا ہے اور وہ کرتے ہیں، وہ مناتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے. اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ کہیں کہیں پہ کچھ جگہ ہیں، کچھ مقبرہ ہے، کچھ مزار ہے، کچھ اس طریقے کا ہے، اس کو امام باڑہ بنایا گیا ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ صاف ستھری پاک صاف جگہ ہو، لیکن زیادہ تر جو امام باڑے ہیں پورے سال وہاں پہ گائے ہے، بکرا ہے، بکری ہے، کتا ہے، نہ جانے کون کون جانور ہے، آدمی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، پیشاب پخانہ سب ہو رہا ہے، ندی بھی ہے، نالا بھی ہے. آپ اپنے یہاں پر کہیں امام باڑہ دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے پورے سال وہاں پہ. اور ابھی اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا لا کر کے ڈال دیا گیا، اور اب ماشاء اللہ تمام خواتین اب جو ہے سے پہنچنا شروع ہوں گی، بڑے بڑے وہ اون کے بنے ہوئے کھان پوش سے جلیبی جھپ جھپ کر کے لے کر کے. کیا ہماری قوم ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات. انہی خواتین سے پوچھئے پورے محرم میں ایک دن نماز نہیں پڑھی ایک ٹائم کا. آپ کو کیا لگتا ہے ٹیڑھی ٹیڑھی جلیبی لے جا کے پہنچا دیجئے گا تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، امام حسین خوش ہو جائیں گے، بی بی زینب خوش ہو جائے گی، فاطمہ اور رقیہ خوش ہو جائے گی، امی خدیجہ اور عائشہ خوش ہو جائے گی، اور آپ کو جنت جانا نصیب ہو جائے گا. اسی جلیبی کی طرح ٹیڑھا کر کے فرشتے نچا نچا کے جہنم میں پھینکیں گے. ایک نماز آپ کی نہیں، روزے کی اتنی فضیلت ہے، ایک روزہ آپ کا نہیں، پہنچ گیا رحم ملیدہ لے کر کے. اچھا ایک بات میں اور عرض کروں، آپ کو حیرت ہوگی، وقت ہوا جا رہا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں. میں بات نہیں کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں، میں کسی کو نہیں بولتا، میں صرف صاف ستھری باتیں بولتا ہوں. آپ خواتین بڑے غور سے سمجھیے، آپ میں سے بہتوں کی ساس اور بہتوں کی ماں، بہتوں کے باپ اور بہتوں کے سسر ایسے ہوں گے جو دن بھر میں ایک کپ چائے کو ترستے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے مردوں کو، تب بات کرتا ہوں، میں اس سے پہلے ہی میں بات کر چکا ہوں. ان کو یاد نہیں ہوگا کہ انہوں نے کب ایک گھونٹ دودھ پیا ہوگا آپ کے گھر سے. اور آج محلم میں دودھ کا شربت بانٹ رہے ہیں، اور وہ بھی دودھ کے شربت میں بھی اربا چاول ڈال کے بانٹ رہے ہیں. پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، چرچولی پنچولی کیا بولتے ہیں، پنچولی. سوچ کے دیکھیے ایک بات، گھر میں وہ ساس سسر جو ماں باپ کے حکم میں ہیں، جس سے آپ کی جنت بننی تھی، اس کو آپ نے اس کی ناقدری کر کے جہنم مول لے رکھا ہے، وہ محلے میں شربت بانٹ رہے ہیں. واہ صاحب، رمضان میں سب سے زیادہ ثواب تھا کھلانے کا اور پلانے کا، تب تو نہ کر سکے. محرم میں قرضہ لے کے بھی صحیح لیکن کریں گے، وہ کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے عقیدہ ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے، میری ماں بہنیں میں بات نہیں کرتا، میرا من نہیں کرتا ان سب باتوں کو بولنے کا. یہ ایسا عقیدہ ہے جو شرک تک پہنچتا ہے، اور شرک یہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہے. اللہ نے قرآن فرمایا کہ ہم سب کچھ معاف کر دیں گے، لیکن کوئی شرک کرے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک اتنا خطرناک گناہ ہے. سوچے اسی طریقے سے محرم میں ساگ نہیں پکے گا تو کباب نہیں بنے گا. اچھا کباب بنے گا، وہ توا پہ بنے گا، ہانڈی میں بنے گا، سیک میں نہیں بنے گا. واہ صاحب، سیک میں نہیں بنے گا. کاہے بھائی؟ او امام حسین کو نا اس کو گلا کاٹ کے نا ایسے پہ چڑھا دیا تھا نا، اسی لیے. واہ، اس حساب سے تو پورا جانور کاٹ کے لائے ہیں کباب بنانے کے لیے، وہ بیچارے غریب کو کائے کے لیے کاٹے، اس کو نہیں کاٹتے. نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو بات میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو ایسے ایسے. ہاں ایک چیز اور، محرم میں مہندی نہ لگائیے ہوتا. اب بیچاری نیکی کنیا، شوہر اس کا آ رہا ہے، وہ بھی مہندی نہیں لگائے گی. محرم میں مہندی نہیں لگانا چاہیے. کیوں صاحب؟ کیوں؟ غم کا مہینہ ہے؟ کیسا غم کا مہینہ ہے؟ محرم میں ایسی کون سی چیز ہے جس کا غم منایا جائے؟ شہادت کا مقام یہ تو سب سے اونچا مقام ہے. یہ تو وہ مقام ہے جس کے لیے صحابہ نے تمنائیں کی، خواہشیں کی، اور سب سے اونچا مقام شہادت کا ہے، سب سے زیادہ خوشی کا مقام شہادت کا. اس میں غم کس بات کا؟ اور یہ تو غیروں کے یہاں ہے، شیعہ کے یہاں ہے، روافظ کے یہاں ہے کہ ان کے یہاں 10 روز عورتیں سر نہیں باندھتی ہے، مہندی نہیں لگاتی ہے، پاؤں میں چپل نہیں. لیکن اب تو ان کے یہاں بھی نارملائز ہو گیا.
ہم تو رہ کر کے آئے ہیں، اس کے گڑھ سے رہ کر کے آئے ہیں، اس کی راجدھانی سے رہ کر کے آئے ہیں، ان لوگوں کے بیچ سے رہ کر کے آئے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہوا ہے میرا. اب تو ان کے یہاں سب نارملائز ہو گیا ہے. مشکل سے 25% لوگ اب مان رہے ہیں، 75% تو اپنی اپنی لائف میں نارمل ہو گئے ہیں. اور ہمارے یہاں چل رہا ہے اب غیروں کی طرح مہندی نہیں لگانا ہے اور کپڑے ایسے پہننے ہیں اور سل نہیں باندھنا ہے اور یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا. اس لیے میں نے کہا کہ اپنی تاریخ کو جاننا، اپنے تعلیمات کو جاننا اور اپنے اکابر کے کارنامے کو جاننا یہ بہت ضروری ہے. صحیح چیز کو جانیں، صحیح کو سمجھیں. جتنے